صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہم سورہ یوسف پڑھیں گے۔ سورہ یوسف مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف فرمائی ہے، احسن القصص، بہترین قصہ۔ اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے ہم سب مل کر اس کو پڑھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دماغوں میں غلط فہمیاں بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ، جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہمارے معاشرے میں اتنا مشہور ہو چکا ہے، ظاہر لوگوں نے اس میں غلط باتیں اور غلط حدیث، ضعیف حدیث جیسے کہتے ہیں وہ ڈال دی ہیں، اور اس واقعے کو جو اصل واقعہ کیا تھا، پاک اتنا پاک یہ واقعہ ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ گندا کر کے جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس کو سنیں اور صحیح چیز جو ہے، جو بالکل راست چیز ہے، جو ہمارے ذہنوں میں جائے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں کیا فرمایا، بہترین اسٹوری۔ اور کے بارے میں جو ہے اس صورت کے مضمون سے متشہ ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام میں مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پہ غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کی مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ یعنی بنی اسرائیل تو ظاہر کنعانہ میں تھے، مدین کے اندر تھے، یہ وہاں یعنی فلسطین میں تھے، تو مصر کس طرح گئے؟ اور چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، ان کا نام و نشان تک ان کی ہر روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا۔ اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیشگوئی کر دی تھی، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ اس سورہ کے نزول پر 1.5 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل برخلاف آپ کو جلا وطنی میں ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پائے تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کے آخری حضور کے موقع پہ پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران یوسف انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے تھے اور آن حضرت ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ایک عالی ضرب بھائی ہیں اور ایک عالی ضرب بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو اس کا شان نزول ہے یا اس کے جو مقصد ہے نازل کرنے کا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے اس سوال کا جواب دیا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ، بلکہ یہ کہ اس کو
بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ یکساں کر دیا۔ تو چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کی تعریف فرما رہے ہیں۔ الف لام را جو ہے حروف مقطعات ہیں، اور یہ توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں قرآن کے اندر، اور قرآن کی میراکولس معجزاتی نیچر کو ظاہر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے وہ مفصل ہے، صاف زبان میں ہے، اور اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، سوائے ان آیات کے جن کو اللہ متشابہات کہتا ہے، جس کا علم اللہ کے علاوہ، اور یا پھر جو راسخون فار علم ہوتے ہیں، جن کو علم میں اللہ تعالیٰ نے کافی بڑھایا ہوا ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ زیادہ تر قرآن، جو پورا قرآن ہے موسٹلی، وہ سب کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اور نہ صرف اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے آیتیں بیان کی ہیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ، کیونکہ قرآن کا مطلوب کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب جو ہے وہ انسان ہے۔ تو جب ہم انسان سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح آواز اس میں چیزیں جو ہے بتائی ہیں۔ اور قرآن کس چیز کے گرد گھوم رہا ہے؟ قرآن جو ہے توحید کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم جب بھی اب آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو تھرڈ چیز آتی ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ تو ہم نے ابھی کتنی ساری صورتیں ماشاء اللہ پڑھی ہیں، 10 یا 11، اس میں آپ یہی دیکھیں کہ اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پھر جب ہم اخلاقیات کے اندر کیا آتا ہے، وہ تمام ہمارے روابط جو ہم جو ہے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں۔ ایک تعلق تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر ایک تعلق ہمارا بندوں کے ساتھ ہے، اس میں ہمارا اخلاق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں بار 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 اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تک پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات بتائی، نشانیاں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں۔ اور یہ نشانیاں کیا ہیں؟ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں۔ تو اس میں تکرار ہے بار بار نشانیوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ بار بار بھول جاتا ہے، اس کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں کیا بتاتے ہیں کہ جو پچھلی بکس تھیں، جو پچھلی کتابیں آئی تھیں، ان کو کیوں، مطلب ان کتابوں کو کیوں نلیفائی کر دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے اس میں چینجز کر دیں، اس میں تبدیلیاں کر دیں، اپنی منمانیاں کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منمانیوں کو بھی اس کتاب کے اندر جو ہے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے چیزوں کو چینج کر دیا۔ جو اصل کتاب تھی اس میں اب وہ، مطلب آپ پڑھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اس قرآن کے اندر بھی کھول کے، ان کے جو رویے تھے، جو ان کی چالاکیاں تھیں، جو ان کی نافرمانیاں تھیں، اس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے کتنا کھول کے بیان کیا کہ وہ پورا اللہ تعالیٰ ان کو مستقل اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا رکھا ہے۔ اور یہ اب بھی جو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بیان کر رہے ہیں، وہ انہی کے سوال کا جواب ہے جو انہوں نے مکہ والوں کو کہہ کر کہا تھا کہ جو ہے آپ پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے۔ تو اتنا ڈیٹیلڈ ہے قرآن، اور ہمیں ہر چیز کی الحمدللہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ تو ظاہر جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کے لوگ عرب تھے، اور ظاہر کسی اور زبان میں نازل نہیں ہو سکتا تھا قرآن۔ تو تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ قرآن جو ہے عربی، مطلب ہم تو عربی ہیں، قرآن کسی اور زبان میں نازل ہو گیا، تو ان کی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کنفیوژن کو بھی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن جو ہے وہ عربی، اور بہترین عربی زبان میں، کہ وہ خود بھی عربی کے، مطلب ان کی زبان، ان کی شاعری پائے کو پہنچی ہوئی تھی۔ قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ قرآن کو جب انہوں نے دیکھا تو بعض شاعروں نے تو شاعری کرنا چھوڑ دی جب وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا اب ہم کیا شاعری کریں، قرآن موجود ہے۔ یعنی قرآن اتنی بہترین کتاب تھی کہ انہوں نے کہا ہماری اب کچھ نہیں چل سکتی قرآن کے آگے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو قرآن کی لینگویج اتنی فصیح اور بلیغ ہے، اتنی ایلوکوینٹ ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہی آپ کو یہ ہدایت عطا فرمائی، ہم نے ہی آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا۔
اور یہ تمام واقعات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے علم سے ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ان کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آ، ہاں ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پر آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ بے شک ارے اس وقت یہ علم جو ہے نا، خواب کی تعبیر بتانے کا علم، یہ چھایا ہوا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی علم جو ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، تو اس وقت کیا چیز تھی؟ اس وقت جادو پریویلنٹ تھا بہت زیادہ، اور کہتے تھے کہ بچہ بھی جادو جانتا تھا، اتنا زیادہ جادو اس وقت جو تھا وہ تھا، پھیلا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فارمیسی، یعنی وہ اپنی فارمیسی میں بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی ایسے دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ مردوں کو زندہ کر دینا، اور مادر ذات اندھے کو جو روشنی آنکھیں دے دینا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موضوع دیے تھے کہ وہ اس فارمیسی میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں ادویات کے اندر یا اس کے اندر علاج کے اندر، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی خوابوں کا جو تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے کا یہ بھی ایک علم چلا ہوا تھا۔ خواب دیکھتے تھے لوگ اور تعبیر بتاتے تھے، تو اس کے اندر یہاں پر تو اسی لیے یہاں اس کا اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ایک اتنی بڑی حکمت اور اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کی تھی کہ ان کو خوابوں کی تعبیر بتایا گیا تھا، اور اس میں بھی اعلیٰ درجے کی۔ جیسا ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا تو کوئی بھی اس کی تعبیر کو نہیں پہنچ سکا، اور کس طرح یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ تو اتنا مطلب ہائی کوالٹی کی تعبیر بتانا، مطلب اس تک پہنچ جانا، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے اس کی نالج کہ میں یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جس کو بھی آتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جو ہیں اتنے زیادہ ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پر تو گفٹڈ اسکول کا رواج بھی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پک کر لیا جاتا ہے۔ اب ان کا کرائٹیریا ہے یہاں کے لوگوں کا، جو ان کا جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، وہ کیا چیز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے گفٹڈ ہیں، اور ان کو گفٹڈ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہیں، آئی کیو دیکھتے ہیں بچے کا، اور پھر اس کے مطابق اس کو جو وہ آگے ہائر کلاسز میں یا ہائر لیول پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو یہ کوالٹی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کے اندر کی ہوئی تھی، اور پھر وہ بہت زیادہ حلم والے تھے، بہت زیادہ راز پاز انسان تھے، حالانکہ کم عمر تھے، 15-16 سال کا بچہ یا ٹین ایجر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے سے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوبر بنایا ہوا تھا، یہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی سیریس، سوبر، ہر لحاظ سے اعلیٰ۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور جب انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بتایا، تو یعقوب علیہ السلام ظاہر نبی تھے، اور وہ بھی اس کی تہ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس خواب کو جو ہے اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ تو ظاہر یہ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی بن یمین جو تھے وہ ستیلے تھے، وہ ایک بیوی سے تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویوں سے جو ان کے 10 بھائی تھے ستیلے بھائی، اور ایک بیوی سے یعقوب علیہ السلام کی 2 بھائی تھے، اور ماشاءاللہ یہ ہر لحاظ سے بہترین تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کا بہت خیال کرتے تھے، سنجیدہ مزاج تھے ظاہر ہے۔ تو ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر وہ جو تھے وہ سنجیدہ مزاج نہیں تھے، اور وہ ظاہر ہے آپس میں لڑتے رہتے بھی ہوں گے، یا جو اتنے زیادہ جو ہے وہ صالح نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے لا محالہ جو ہے ایک بچہ اگر اچھا ہو، شریف ہو، تنگ نہ کرتا ہو، تو والدین کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے ان سے زیادہ محبت کرنے لگے، صرف ان کی سنجیدگی کی وجہ سے، یا ان کی اسمارٹنیس کی وجہ سے، یا ان کی بہت زیادہ فرمانبرداری کی وجہ سے، کہ وہ بہت زیادہ فرمانبردار تھے، محبت کرتے تھے اپنے والد سے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں۔ تو انہیں یہی کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے در پر آزار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ان کو یہ خواب سمجھ میں آ گیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تیری جان کے در پہ آ جائیں گے، اور حسد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔
اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، بے شک اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب پوری حکمت آپ کو جو ہے اس کے اندر نظر آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت سے کس طرح کہاں سے، یعنی 30-40 سال کا یہ پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ نوبل آدمی آپ کی نظر میں کون ہے، یا کون ہے جو گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام۔ تو تو لوگ کمپیرین نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو 3 جنریشن جو ہیں وہ اتنے مطلب اتنے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ نبی کے ساتھ ان کی جو جنریشن پاس ہوئی ہے، تو 4 جنریشن میں وہ آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا کہ وہ سارے نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی کنٹینویشن میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھیں گے آگے کہ کیا کیا نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں ہے، اچھا ایک منٹ، ہاں، اب جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ محمد ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیمانے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص، تو بہترین اسٹوری اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کہا ہے؟ تو دیکھیں ایک اسٹوری جو ہوتی ہے انسان کو کیوں پسند آتی ہے، ایک اسٹوری بندہ کیوں پڑھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی کچھ ریزنز ہوتے ہیں، یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا آتھر کون ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو کانٹینٹس ہیں وہ کیسے ہیں، کیا وہ ریئلسٹک ہیں یا پھر وہ ان ریئل ہے، ٹھیک ہے، کیا اس میں کیریکٹر کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر یہ پوری اسٹوری جو تھی وہ پوری اپنی انٹائٹی کے ساتھ اتری ہے، پوری ایک ساتھ اتری ہے، یہ نہیں کہ وہ قصوں میں اتری ہے بلکہ ایک ساتھ ایک کہانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ اس کے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے اسٹوری آگے بڑھتی ہے اس کے اندر ویسے ویسے کریکٹر ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ خود وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ہے آپ کو کہیں بھی کہانی کے اندر کہیں جھول نظر نہیں آئے گا، اور اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو صاف سلیس زبان نظر آئے گی، ایلوکوینٹ نظر آئے گی۔ تو ایک اس کا پلاٹ بہت بیوٹیفل ہے، آپ یہ دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہانی اگر لکھی جائے تو واقعی کتابیں بھر جائیں اس کو لکھنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کر کے اتنے خوبصورت طریقے سے جو اس کے ایک اس کے اندر سے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو کر کے جو ایک شارٹ اس میں بیان کیا، حالانکہ اگر اس کو لکھا جائے تو ایک بہت بڑی یہ کہانی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے شارٹ کر کے بھی اتنی خوبصورت کہ آپ کو ہر بات ویسے ہی سمجھ میں آ جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے اندر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یوسف اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ حالانکہ یہ اب کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فیئرنیس نہیں ہے کہ آدھے کو سے محبت کرتے تھے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کے اندر جو واقعی بچوں کو جو ہے ممتاز کرتی ہیں دوسرے بہن بھائیوں سے۔ اگر ایک بچہ جو وہ پریشان کر رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، آئے روز اس کی آپ کی شکایتیں مل رہی ہیں، اور ایک بچہ بالکل سیدھا سادہ ہے، نہ تنگ کرتا ہے اور بلکہ آپ کے فرمانبرداری کر رہا ہے، بلکہ الٹے آپ کے کام نمٹا دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ لامحالہ آپ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو یہی حال جو تھا وہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کا تھا کہ وہ بہت زیادہ فرمانبردار تھے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، کیئر کرنے والے اپنے والد کے، لیکن یہ 10 بھائی جو تھے وہ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا یا کچھ ہو گیا، تو ان کی اس طرح کی باتیں تھیں جو ظاہر بندے کو تھوڑا سا ڈسٹینس کر دیتی ہیں۔ تو دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ دیکھو اب آپ خود دیکھیں کہ اپنے باپ کے بارے میں وہ کس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے، یعنی کہ باپ کے ساتھ جو رسپیکٹ کا رویہ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے والد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، ٹھیک ہے نا، یعنی ضمیر کی بات کو نہیں سننا، اپنا کام کر لو اور اس کے بعد جو ہم پھر کر آ کے پھر نیک بن جائیں گے۔ تو یہ ان کے نفس نے ان کو یہ بات سجھائی۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اب یہ ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کے ان کا جو 10 بھائیوں جو تھے ان میں سے سب سے بڑا بھائی تھا اور تھوڑا بہتر بھی تھا تمام بھائیوں میں سے، اور آخر تک اس بھائی نے جو ہے ذرا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا،
اور اس کو یہودا بھی ان لوگوں نے اس کا نام جو ہے وہ یعنی بنی اسرائیل کے اندر اس کا نام یہودا کے نام سے بھی آیا ہوا ہے۔ تو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پہ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے پر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا اس لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، جبکہ ایک ہم پورا جتھا ہے یعنی 10 بھائی ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت چتلائے گا۔ یعنی انہوں نے پورا پلان بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کیا، حالانکہ وہ راضی نہیں تھے، انہیں پتا تھا اپنے بیٹوں کی حالت کا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور بغض بھی ان کو نظر آتا ہوگا ان کے بچوں کی حرکتوں سے، تو انہوں نے جانے نہیں دیا، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح حضرت یعقوب کو بہلا کر ان کو منا کر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو پھر کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ ہاں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یعنی جب کنویں میں ڈال دیا تو ظاہر ہے پہ اللہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو وہاں بچایا گرنے سے اندھے کنویں کے اندر، اور پھر یہ کہ ان کی طرف وحی کی گئی کہ جو ہے یہ دیکھیں کہ جو سچے خواب جو آتے ہیں، یہ بھی 46 نبوت کی نشانی یعنی کے پارٹ میں سے 46 پارٹ آف نبوت، سچے خواب آنا۔ تو ظاہر ہے ان کی نبوت آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، باقاعدہ ان کو جو ہے وہ جو 40 سال کی عمر میں یا اسی دوران دی گئی، لیکن ان کی جو تربیت تھی یا سمجھ لیں ایز اے پروفٹ ان کی تربیت ہو رہی تھی، تو ان کو یہ ڈریم آنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر دیکھیں ان کو وہی کی جا رہی ہے کنویں کے اندر کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ یعنی بالکل شرٹ صحیح تھی، صحیح سالم تھی، تو اس پہ خون لگا کے لیا۔ بھائی اگر پھاڑا تھا تو بھی قمیض کیسے اتری، پھٹی ہوئی بھی ہوگی، لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے ان کی بات پی کر جو وہ سہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ ظاہر ہے یہ اب آزمائش آئی تھی، انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے وہ لے گئے ہیں، اب کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، وہ سمجھ گئے تھے، لیکن یہ یہاں تک نہیں سمجھے تھے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ وہ کر دیں گے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو متن میں صبر جمیل کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ اچھا صبر ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک عالی ظرف انسان پر آ پڑی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو دوسری ان کے جو بائبل تھی اور تلمود وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام بہت چلائے، بہت روئے، اور انہوں نے بچوں کو بہت ڈانٹا، مطلب اپنے نبیوں کی انہوں نے جو ہے کس طرح سے وہ کیا بولیں گے ان کی شخصیت کو بگاڑ کر جو ہے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین صبر کیا اس معاملے پر۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ یعنی جب انہوں نے ڈول ڈالا تو پھر اس ڈول پہ چڑھ کر جو ہے یوسف علیہ السلام آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ تو ایک لڑکا ہے تو ظاہر ہے انہیں تو بڑے خوشی ہوئی کہ چلو یہ تو مال غنیمت ہمارے ہاتھ آ گیا، ہم اس کو بیچیں گے، ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اللہ اس سے انہیں چھپا لیا ان کو نا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ تارے پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آیا، کدھر ہے، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے بیچا تو وہ تھوڑی سی قیمت، یعنی اتنے اچھے انسان کی قیمت کیا لگی، بہت تھوڑی سی۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یعنی وہ عزیز، وہ مصر کا جو شخص تھا اس کا نام عزیز تھا، اور وہ فائنینشل منسٹر تھا مصر کا،
تو آپ دیکھیں کہ فائنینشیل منسٹر کتنی بڑی کتنا بڑا رینک ہے، وہ پورا جو خزانے جو تھے اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ جو چاہتا تھا ظاہر کرتا پھرتا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ظاہر ہے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بات کی ہوگی تو انہیں اندازہ ہوا ہوگا عزیز کو کہ واقعی یہ کس پائے کا لڑکا ہے، تو وہ انہوں نے مطلب لے لیا اس کو، اور لانے کے بعد یہ نہیں کیا کہ ایسا غلام بنا کے رکھا، بلکہ کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو کوئی تو چیز جو تھی جو عزیز کو نظر آئے گی ان کے اندر۔ تو ان کے بارے میں 3 لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کا قول ہے، 3 لوگوں کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ سینس، جو کہتے ہیں نا 6 سینسز جس کی تیز ہوتی ہیں، تو 3 لوگوں کو دی گئی تھی۔ ایک تو یہ عزیز جو تھا، عزیز مصر تھا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شعیب کی بیٹی جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیں آپ۔ اور ابو بکر نے حضرت عمر کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا مرنے سے پہلے اپنے، اور یہ جو عزیز مصر نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ تو ان 3 کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ 6 سینسز، یا ان کی آپ یہ بولیں کہ ان کی اندر کی جو سمجھ بوجھ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ کس پائے کے یہ لوگ ہیں۔ اور جو تھیں کہتے ہیں شعیب، جو شعیب جو تھے، جو وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جن کے گھر جا کے جو ہے انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہی بیٹی نے کہا تھا کہ ان کو رکھ لیں اور یہ ایماندار آدمی ہیں، تو یہ والی بات، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیٹی تھی جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین کی طرف گئے تھے نا، وہ پورا قصہ ہم پڑھیں گے، تو جب فرعون کے ڈر سے مدین چلے گئے تھے، تو مدین جانے کے بعد جو ہے 2 خواتین آئی تھیں۔ تو 2 خواتین آئیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی تھیں، لیکن پانی جو ہے وہ ظاہر مرد حضرات پلا رہے تھے، وہ پلا نہیں سک رہی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے جو ہے جا کر ان کی جو ہے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو وہ بہت خوش ہوئیں اور چلی گئیں اور جا کے اپنے والد کو، ان کے والد کا نام بھی شعیب تھا، تو وہ اپنے والد سے کہا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، دیکھیں اس نے اٹھ کے جو ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ہم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا۔ تو پھر وہ واپس آتی ہیں، ان کے باپ ان کو بلاتے ہیں، وہ واپس آتی ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو وہ پھر وہ لے کے آتی ہیں اور اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ ان کو آپ کسی مطلب کوئی کام دے دیں، اور یہ تاکہ آپ کا کام کریں، اور ظاہر ہے یہ وہ اسٹرینجر ہیں اور ظاہر ہے وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پہچان لیا تھا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، اور میرے خیال ہے پھر انہیں سے پھر ان کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتایا ابھی ہم وہ پوری کہانی آئے گی، ہم انشاءاللہ اسٹوری آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ 3 شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ 6 سینسز دیے تھے، بہت زیادہ سمجھ دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو لوگوں کی شخصیت کو پہچان لیتے تھے۔ تو یہاں میں مصر کے عزیز کی بات بتا رہی ہوں کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یعنی ایک بازار سے خریدے ہوئے بچے کو ابھی لائے ہیں، لیکن کتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا عزیز مصر نے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یعنی کتنے بڑے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر نے جب وہ بڑے ہو گئے، 19-20 سال کے ہو گئے، تو عزیز مصر نے اپنے گھر کا سارا انتظام یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ جو ہے ان سارا حساب کتاب رکھنا، کس طرح سے چیز کرنا ہے چیزوں کو، وہ سمجھ گیا تھا ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، تو وہ اس کو پرواہ نہیں رہی تھی، وہ سارا انتظام جو ہے وہ سیکھ گئے، وہ ساتھ ساتھ فائنینشیل کی جو چیزیں تھیں وہ عزیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ تھا کہ وہ سیکھیں ان چیزوں کو، تو وہ سیکھتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں رہ کر۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یعنی پہلے جو تھے وہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ شہر میں آ گئے، اور شہر میں بھی اتنے اچھے گھر میں آئے، اور گھر بھی کس کا؟ جو فائنینشیل منسٹر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ راہ نکالی۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا۔ قوت فیصلہ یعنی حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ اچھائی اور برائی میں فیصلہ کرنا، اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا جو ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، یعنی وہ علم بھی جو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے، وہ علم بھی جو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں بدی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح سے علم عطا فرمایا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور اسی کا نام جو ہے وہ
زلیخا لوگوں نے مشہور کر دیا، حالانکہ قرآن نے کوئی نام اس کا مینشن نہیں کیا ہوا. اور یہ ہمارے یہاں قصے کہانیاں بنا کے جو ہیں وہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے محبت کے قصے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا. اور یہ سب بنی اسرائیل کے قصے ہیں جو کتابوں میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے قصے ہیں سارے. یہ ہماری اپنی قرآن نے اور حدیثوں سے کہیں بھی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے. یعنی اس نے کھلم کھلا جو ہے وہ غلط کام کی جو ہے اس کو آواز دی. یوسف ظاہر وہ ایسا غلام تھے ان کے نظر میں، تو اس کی نظر میں تو وہ غلام ہی تھے. ظاہر گھر کے سارے کام بھی ان کے وہ تھے، اور گھر کے اس میں، اور وہ ظاہر فائنینشیل کام بھی کرتے تھے، اس گھر کے سارے کام ان کی ذمہ داری تھے، تو وہ غلام کے طور پہ بھی وہ ان کو غلامی سمجھتی تھی. تو ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح پایا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی، یعنی مجھے اتنے اچھے گھر میں پہنچایا، عزیز مصر نے مجھے یہاں پر رکھا، مجھے بیٹا بنایا، اور میں غلط کام کروں؟ اس کی بیوی کے ساتھ ہی، جس کو میں مطلب اس نے کہا تھا کہ ماں کی طرح رکھنا، یعنی ہم بیٹا بنا لیں، میں اس کے ساتھ یہ کام کروں؟ تو میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یعنی وہ اتنا زیادہ پیچھے پڑی کہ یہ کہ برہان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کو دیکھ کے نہیں، برائی کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جانا. جتنے بھی شریف النفس انسان ہوتے ہیں، جب ان کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ برائی سے نکل جاتے ہیں. تو یہی چیز تھی، یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز اندر سے پیدا کی کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بچائے اس چیز سے، یہ بہت غلط چیز ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے تھی. تو اس کی طرف بڑھتا اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی دلیل اور حجت وہ دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. رب کی برہان سے مراد خدا کی سجائی ہوئی وہ دلیل ہے. پلیز وہ آپ میوٹ کر دیں، پلیز میوٹ کر دیں. Welcome back, everyone. It's Abdallah here with another. So yeah, river survival. میوٹ کر دیں پلیز. This spot has a long history. اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. برہان کے معنی دلیل اور حجت کے. رب کی برہان سے مراد خدا کی سجائی ہوئی دلیل ہے، جس کی بنا پر حضرت یوسف نے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں. کیا میں وہاں جاؤں؟ وہ دلیل تھی کیا؟ یعنی یہ کہ میرے رب نے تو مجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا برا کام کروں. ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی طرف بڑھتا کہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. یعنی اتنی قریب چیز کو دیکھ کر، اتنی قریبی برائی کو دیکھ کر اس سے ہٹ جانا، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا کر جو ہے اس سے دور کر رہا ہے، تاکہ اس پہ پھر آئندہ ایسی برائی کا ارتکاب کرنے کا وہ سوچے بھی نہیں. درحقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس کے پیچھے سے یوسف. There is someone by the name Zoom user. Please, can you mute it? Bear with me on that one. The graphics aren't going to be as clean because I actually have to capture an N64. لبنہ آپ کر سکتی ہیں ان کو میوٹ. Anyway, you guys are amazing. Thanks so much for enjoying the series. And this weekend, I'm Mark. میرا آپ ہی ہوسٹ ہے، میرا آپ ہی کر سکتی ہیں. شاکرہ بھی نہیں ہے نا، آپ ہی کر سکتے. میں کر سکتی، میں ہوسٹ ہوں. اچھا ہاں آپ ہوسٹ ہے جی، آپ ہی میوٹ کر سکتے. ہو گیا نا؟ میں کر تو رہی ہوں لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ ابھی نہیں ہوا. ہاں Why? What do you like? Would you like Pakistani food? ایک منٹ دیکھیے گا، میں کرتی ہوں. Yeah. Pakistani food is literally just Indian food. Yeah. How do you know? Because there used to be one country. Pakistani Indian food is the same food. Oh, I mean they're similar. ہو رہا ہے؟ But they're similar countries. میوٹ آل آ رہا ہے نا؟ میوٹ آل کر دیں. تب بھی نہیں ہو رہا. یس ہاں بس اب صحیح ہے. ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو کر کے، ان کو یاد نہ ہوگا.
اور تھوڑا سا ٹیمپو بھی خراب ہو جاتا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. یوسف نے کہا خدا کی پناہ میں رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. حالانکہ وہ تھے ہی نیک اور پاک باز انسان, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قریب سے یہ چیز دکھائی تاکہ انسان کے اندر اگر کوئی سے 0% یا 1% بھی کوئی ایسی چیز ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان سے دور کر دے. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یعنی پہلے تو لے کے آئی وہ ان کو, پھر دروازے پر دروازے, 100 میں دروازے, مطلب ایک دروازہ نہیں تھا, دروازوں پہ دروازے اس نے بند کیے تھے. مطلب وہ یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گا, وہ دروازے بند کرتی چلی گئی اور آخر کار جو ہے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ برائی کی دعوت دی. ٹھیک ہے. اور اب جب یوسف علیہ السلام جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب وہ پہنچے اور دروازے کھولتے گئے تو پیچھے سے انہیں قمیض کھینچ لی ظاہر ہے, اور جب وہ آخری دروازے پہنچے ہوں گے تو عزیز مصر کھڑا ہوا ہوگا. تو اس نے کیا دیکھا, اس نے بہتان ڈالا, یعنی غلط وہ خود کر رہی تھی, یہ ہوتا ہے بہتان, غلطی وہ خود کری. جب اس نے دیکھا میں پکڑی گئی ہوں تو اس نے سارا الزام جو تھا وہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے, وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی. ہو سکتا ہے وہ عزیز مصر کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں جو ان کے رشتہ دار ہوں یا خاندان کے ہوں, تو انہوں نے وہ شہادت پیش کی. ایک منٹ. کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر, اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی اس زمانے میں یہ غلط کام کرنا ان کیا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی. جیسے آج کل یہاں کا جو معاشرہ ہے تو آپ دیکھیں اس میں غلط کام بھی کوئی کر لے تو وہ شوہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہیں گے, جانے دیتے ہیں چیزوں کو. بالکل وہی معاشرہ جو تھا اس زمانے میں تھا. وہ سارے مسلمان لوگ تو نہیں تھے نا, وہ تو وہ اس طرح کے غلط چیزوں کے وہ خوگر تھے. تو جب انہوں نے اپنی بیوی کو بھی دیکھا, لیکن وہ شرافت سے, تو اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شرافت کا تو وہ قائل تھا, اور سارے اس نے جب بھی ان کو اپنا گھر میں بیٹا بنایا ہوا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میری اپنی ہی بیوی کی جو ہے کارستانی ہے. اور پھر ثبوت بھی مہیا ہو گیا کہ قمیض جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, آگے سے نہیں پھٹی ہوئی تھی, اور مان لیا اس نے. اور اس نے کہا بھی اسے کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو یہ اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ سرہی غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا کہ وہ زلیخا جو جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کے حسن کی وہ ہو گئی, دل گرفتہ ہو گئی, ان کے حسن میں گرفتار ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ ان کو آدھی دنیا کے برابر حسن دیا گیا تھا. کتنے حسین ہوں گے وہ, ظاہر سی بات ہے. تو وہ ظاہر اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتی ہوگی, اور ان کو دعوت گناہ دیتی رہتی ہوگی, بار بار دیتی رہی وہ ان کو نا. اور پھر ظاہر جب لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ ظاہر نکل گئی, جب ایک رشتے داروں نے دیکھا, شہادت پیش کی گئی, تو گھر سے باہر بات نکل گئی اور چرچے ہونے لگے اس بات کے کہ وہ جو ہے اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اس نے اب کیا کہا کہ یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا, اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی, اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی, ہاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. یعنی اس نے کہا کہ میں ان کو بتا دوں کہ میں کیوں اس کی محبت میں گرفتار ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اسی طرح اس نے سارے وہ غلام تھے, وہ چاروں نے چار, انہیں اس کی بات ماننی پڑی. وہ اتنی ساری خواتین کو بلایا ہوا تھا اس نے, ان کو پردے, جب انہوں نے کہا کہ پردے میں سے نکل گیا, تو وہ جب لوگوں نے دیکھا تو ماننے کے لیے تیار نہیں رہی کہ یہ کوئی انسان بھی ہے. تو کوئی بزرگ اور فرشتہ, انہوں نے یہ کہا کہ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی یہ کوئی انسان ہے, اتنے خوبصورت وہ تھے. تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی, یعنی کہ
کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی. یعنی پوری بھری محفل میں بول رہی ہے کہ میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو یعنی دھمکی دے رہی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ اگر میں اس کو بہلاتی رہوں گی پھسلاتی رہوں گی انٹل انلیس کہ یہ میرا کہنا مان لے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی بھی یہاں ایک آزمائش تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہوں گا. تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کے لیے اب ایک عورت نہیں اب کتنی عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں. جب ان عورتوں نے بھی دیکھ لیا ساری بیگمات تھیں بڑے بڑے گھرانوں کی تھیں ظاہر سی بات ہے تو ساری جو ہے وہ گھر میں آتی ہوں گی ان کا بیچاروں کا جو ہے رہنا دور کر دیا ہوگا. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جیل ہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں. تو اور اگر تو نے ان کے چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. میں کب تک بچ سکوں گا انسان ہی ہوں اور یہ تو مجھے دعوت فریب دیتی رہیں گی تو میں کب تک بچ سکوں گا. تو پھر انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عدالت تو مجھے جیل منظور ہے مجھے جیل میں ڈال دے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. بے شک پھر لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سرحی نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی وہ جان چکے تھے لیکن وہ اپنی عورتوں سے خود پریشان تھے. اب ایک نہیں تھی اب کئی خواتین جو تھی وہ پیچھے پڑ چکی تھیں اور اب پورے اور سارے مرد پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو جیلی میں ڈال دیا جائے تاکہ ایک سکون آئے ہمارے جو معاشرے میں وہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. یوسف ظاہر پوری پھیل گئی ہوگی ان کی کہانی ظاہر سی بات ہے ان کی خوبصورتی کی. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہی کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیں. اس طرح حضرت یوسف کا قید میں ڈالا جانا در حقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے طبقہ عمرہ حکام کی اخلاقی شکست کا اتمام و اعلان تھا. اب حضرت یوسف کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے تھے. سارے ملک میں اور کم از کم دارالسلطنت میں تو عام و خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے. جس شخص کی دلفریب شخصیت پر ایک دو نہیں اکثر و بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین فریفتہ ہوں اور جس کے فتنہ روزگار حسن سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ اسے قید کر دیں. ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا نہیں رہ سکتا. یقیناً گھر گھر میں اس کا چرچا پھیل گیا ہوگا. عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص کیسے بلند اور مضبوط اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو کہ جبلی اپنی کسی جرم پہ نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے عمرہ اپنی عورتوں کو قابو رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل بھیج دینا زیادہ آسان پاتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں بیچارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ انہی گناہوں کی پاداش میں جیل بھی چلے جاتے ہوں. ٹھیک ہے نا. قید خانے میں اب قید خانے کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو 2 غلام اور تھے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. انہیں سمجھ میں بھی آ گیا کہ ظاہر خواب کی تعبیر کا ان کو علم آتا ہے. وہ جیل میں رہ رہے ہوں گے اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے تو وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے اپنے خواب بھی ان سے بیان کیے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام جب جیل میں رہنے لگے تو آپ نے جو ہے آپ کی پرہیزگاری آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے آپ لوگوں کو تلقین کرتے ہوں گے اچھی باتوں کی. تو پرہیزگاری بندے کی آپ سے آپ نظر آ جاتی ہے. تو انہوں نے اس سے بات سے متاثر ہو کے بھی اپنے خواب آپ کے آگے بیان کیے. تو آپ نے کیا کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے پہلے ان کو اللہ کا انٹروڈکشن کروایا اور اپنی اصلیت جو ان کی چھپی ہوئی تھی وہ انہوں نے ان کے سامنے کھولی کہ اصل میں کون ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نبیوں کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور میرا کیا مقصد ہے یہاں پر مطلب میں کس لیے ہوں یہاں پر. میں اللہ کی بات بتانے کے لیے ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے پورا مقصد یہاں پر بتایا ان کو.
پھر کہا کہ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کی سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیک سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے پہلے پوری انٹروڈکشن کروا دی، اب وہ چاہے مانے یا نہ مانے، انہوں نے اپنی بات پوری کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اپنی بات بتا دی، اب انہوں نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہی مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یہ جو شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اس نے کیا خواب پیش کیا تھا کہ میں جو ہوں شراب کشید کر رہا ہوں، اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ تم اپنے سلطان کو اپنے یا اپنے بادشاہ کو جو ہے شراب پلاؤ گے، اور دوسرے نے کیا کہا تھا کہ میرے سر سے جو ہے وہ پرندے سر نوچ نوچ کے کھا رہے، تو اس کی یہ تھا کہ تم مار دیے جاؤ گے، تم سولی دے دیے جاؤ گے اور پرندے اس کا سر نوچ کے کھائیں گے۔ تو فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ ظاہر انہوں نے تو خیر اپنے طور پہ ایک بات بتائی تھی، لیکن انہیں تھا کہ اگر یہ زندہ رہا اور ظاہر جیسا میں نے اس کو بتایا ویسا ہی ہوا، تو پھر کہنے لگے کہ اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا نہ بھولنا، میرے بارے میں بتانا۔ تو مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بس ایک مطلب اپنے ایک آس میں بندہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ تھا، لیکن انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا وہ بھی بنائے نا دنیا کے لیے وسیلہ، کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ دنیا کے بھی وسیلے بنائے تو دنیا کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ پہ توقع اور بھروسہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے وسائل یوز کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے اپنا وسیلہ دنیا میں اس شخص کو کہا کہ جا کے تم بس میرا پیغام دے دو کہ یہاں پہ میں ہوں اور میں کیسا آدمی ہوں تم دیکھ چکے ہو، میرے بارے میں بتا دینا ان کو۔ لیکن کیا ہوا، شیطان نے اس کو بلانا بھول گیا، اور کئی سال تک، کہتے ہیں کہ 14 سال تک، کوئی کہتا 15 سال تک، کوئی کہتا 8 سال تک وہ جیل میں پڑے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ پورے ملک سے اس نے جو ہے وہ ہر طرح کے جو بتاتے تھے خوابوں کی تعبیر، سب کو بلا لیا، لیکن کوئی بھی، آپ دیکھیں نا اعلیٰ پائے کی تعبیر بتانے والے تھے یوسف، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ان کو جو ہے وہ نالج دی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ وہ خواب جس کی پورے ملک کے لوگوں کو انہوں نے بلا کے جمع کر لیا تھا، کوئی نہیں بتا سکا اس کی تعبیر، اور تعبیر کے ساتھ جو ہے اس کو کیسے سالو کرنا ہے اس پرابلم کو، وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ بتائی۔ تو لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ یعنی کیا کیا کہ ظاہر ہے وہ اتنا مگن ہو گیا اپنے بادشاہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے اپنی آزادی میں اتنا مگن ہو گیا، وہ اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کسی سے کوئی بات بھی کی تھی جیل میں جا کے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ نکالا کہ جب یہ معاملہ نکلا تو اس کو یاد آیا، او مجھے بھی تو کسی نے یہ بات بتائی تھی، اور ظاہر ہے ان کی شخصیت کا قائل تھا، لیکن شیطان ہے، شیطان تو بھلا ہی دیتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، میں جو ہوں یوسف سے بات کر کے آتا ہوں۔ تو میں مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اسی وقت قائل ہو گیا تھا ان کی سراپا راستی کا، تو اس نے اسی سے ان کو جو ہے مخاطب کیا، ایھا الصدیق، اے سراپا راستی، سچ بولنے والے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں
باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے تعبیر بتائی, اور نہ صرف تعبیر بتائی جو ہے اس کا حل بھی بتا دیا. ٹھیک ہے نا. بادشاہ نے کہا, جب اس نے جا کے جو ہے بادشاہ کو یہ بتایا, تو بادشاہ نے کہا اس کو تو میرے پاس لے کے آؤ فوراً. تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اور بہت ہی اچھا بادشاہ تھا تو وہ کافر ہی, لیکن جو وہ بہت اچھا اور رحم دل بادشاہ تھا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا. وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے. اپنے رب کے پاس واپس جا, اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کی پہلے برات کہا کہ میری پہلے برات ثابت ہو جائے. کوئی اور ہوتا تو ویسے آرام سے نکل کے آیا تھا, بھائی ہو بس میری تو جان چھوٹی, میں جاؤں نکل کے. لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنا معاملہ صاف کروں گا. اور یہ واقعہ جو تھا وہ بہت ظاہر مشہور ہو چکا تھا. حضرت یوسف کا واقعہ اور عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا واقعہ اتنا زیادہ مشہور تھا, تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے یہ پوچھو کہ وہ واقعہ, اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ واقعہ تھا کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن تھا. تو اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا. سارے تمام عورتوں کو بلا لیا گیا, پتہ تو تھا ہی کون کون سی عورتیں ہیں. تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی, اب حق کھل چکا ہے. وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق کو کھولنے کے لیے کتنے ٹائم سے گزارا, اور وہ حق جو ہے وہ اپنے منہ سے بول پڑی کہ میں نے ہی غلط کیا تھا. یعنی اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. وہ خواتین بھی بول پڑی ساری کی ساری کہ ہم نے تو ان میں برائی کا شائبہ تک نہیں پایا. اور وہ بھی جو ہے وہ اس نے ظاہر جب کوئی بات بند نہیں پڑی تو اس کو بھی غلا محالہ وہ بولنا پڑا کہ ہاں وہ میں ہی تھی جس نے جو ان کو برائی پر اکسایا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی, اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا. تو انہوں نے اپنی برات ثابت کی ہے تاکہ میں دیکھ لوں کہ میں بالکل پاک اور پاک ہوں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, اور میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا. نفس تو بدی پر اکساتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ٹھیک ہے نا, کہ نفس تو بدی پر اکساتے ہی ہے الا یہ کہ کسی پہ میری رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. اس پر بھی وہ اپنی سائیڈ نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں, نفس تو ہر انسان کو, نفس کا جو ہے وہ انسان کو بدی پہ اکساتا ہے, لیکن یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو اس سے بچاتا ہے. کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اس برہان کو دیکھ لیتا ہے. اس برہان کو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا تو یہ برہان اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دکھاتا ہے کہ اب یہ انسان کی مرضی کہ وہ اس برہان کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اس وقت بھی یہ نہیں کرے کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنی آزمائشیں ڈال دی, مجھے جیل میں ڈال دیا, میں اتنے سال تک جیل میں رہا, میری اتنی آزمائش, کچھ بھی نہیں. اس پہ بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پہ پورا بھروسہ ہے. یعنی آپ سے بات کی تو ایسا قائل ہو گیا کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ کا دیوانہ ہو گیا جائے بندہ. جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو وہ ان کی شخصیت کا, ان کی باتوں کو سن کر وہ اتنا قائل ہوا کہ اب آپ جو چاہیں گے, میں آپ جو بھی آپ کو چاہیے نا یہاں پر, مطلب جو بھی عہدہ چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ لے لیں. تو یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو ظاہر انہوں نے فائنینشیل کا پورا پڑھا کیا بتا. عزیز مصر کے ساتھ جو انہوں نے ایک ٹائم گزارا تھا, 7-8 سال انہوں نے اس کے ساتھ گزارے تھے, تو انہیں ساری جو ہے وہ نالج ہو گئی تھی اس زمانے میں پورا رہ کے. تو انہوں نے کہا, اور پھر ظاہر اس کے اندر ایک وہ بھی تھا کہ جو یہ قحط آنے والا تھا, قحط کے اندر جو ہے کس طرح سے چیزوں کو سیو کرنا تھا, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا تھا, وہ ظاہر ہے وہ یوسف علیہ السلام اپنی حکمت عملی کے ساتھ ہی کر سکتے تھے, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے پھر ان کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے میرے جو خزانے, ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, تو میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. ایک طرح سے وہ بادشاہی بن گئے, اب سمجھ لیں. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے, یعنی اس کو پوری کھلی چھوٹ تھی. مطلب بادشاہ تو بس ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گیا تھا, اب سارا حکم جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کا چلتا تھا. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا. اور دیکھیں گے نا, ان مال یوسف ان مال یسرا, قرآن میں ہے نا, ہر مشکل کے بعد آسانی, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. تو مشکل کے بعد جو اللہ نے آسانی دی تو کتنی خوبصورت آسانی دی
کہ उनको जो है कहाँ से उठा के अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया अल्लाह ताला ने। और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाज़िर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाआशना थे। ज़ाहिर है वो खूबसूरत जवान बन चुके थे और ज़ाहिर है उस वक़्त वो सिर्फ़ लड़का थे, तो वो नहीं पहचान पाए यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सबको पहचान गए। आप इसमें अल्लाह की हिकमतें देखें किस तरह अल्लाह ताला अपनी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता एक टाइम लगता है चीज़ों को। कहने को आप देखें कि 20-25 साल लगे होंगे। कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाया। और कहानी का एक अच्छी एंडिंग का कहानी की एक वो अच्छी कहानी का क्या है कि एक अच्छी कहानी की एंडिंग अच्छी होती है। यानी उसका एंड अच्छा होता है और उस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग थी। ठीक है ना? तो कहाँ से लेके कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। तो आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर जो ईमान लिया खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए उसके यहाँ हाज़िर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाआशना थे। फिर जब इसने उनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक़्त उनसे कहा अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। ठीक है ना? अब इस तरह क्यों कहा जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? क्योंकि वो हर बंदे के हिसाब से लोगों को चीज़ें दे रहे थे, कि जो बंदा यहाँ आएगा, उसके हिसाब से जैसे एक कार्ड होता है ना, एक राशन कार्ड बना हुआ होता है कि हर बंदा अपना राशन कार्ड लेके आए और उसको उसके हिसाब से राशन मिलेगा। तो वो जो है उन्होंने कहा कि भई तुम अपने भाई के लिए इस दफ़ा तो खुराक माँग रहे हो, बिन्यामीन या उनके जो अपने सगे भाई थे बिन्यामीन, तो वो कहा कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम इसको नहीं लेके आओगे, तो फिर तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम तुम इसे ज़रूर लेके आना। तो अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ। अगर तुम उसे ना लाओगे, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राज़ी हो जाएँ और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के एवज़ जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामानी में रख दो। यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फैयाज़ी पर एहसानमंद होंगे और अजब नहीं कि फिर पलटे। यानी माल क्यों वापस रखवाया? इसलिए रखवाया कि शायद कि इनके दिल और वो जाएँ और फिर वो वापस लाज़मी आएँ वापस, मतलब वो चाह रहे थे कि वो वापस लाज़मी आएँ और मेरे भाई को भी लेके आएँ। हालाँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जा सकते थे, घर वालों को ला सकते थे, लेकिन इसमें भी कोई मसलियत थी, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको रोका हुआ हो, कि अभी आप इन चीज़ों को चलने दें, ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह की हिकमत के तहत वो रुके हुए हों। हालाँकि वो बादशाह बन चुके थे, चाहते तो अपने वालिद को और अपने भाइयों को सबको ले आते, लेकिन इस मामले को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत हल करना था और इसी तरह ये मामला होना था। जब अपने बाप के पास गए तो कहा, "अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है। लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएँ और इसकी हिफाज़त के हम ज़िम्मेदार हैं।" बाप ने जवाब दिया, "क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूँ, जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूँ? अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है।" ज़ाहिर पहले भी उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया था और उनको कुएँ में फेंक दिया था। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो दिल में वो हो रहे थे मुतरद्दिद कि मैं किस तरह भेज दूँ? ज़ाहिर अब याकूब अलैहिस्सलाम इंसान ही थे ना, उन्हें ये तो नहीं पता था कि अब आगे मामलात क्या चल रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद ज़रूर थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, लेकिन कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उन्हें कोई खबर नहीं थी। ठीक है ना? तो अब ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हें दे दूँ अपने बच्चे को? फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल भी इन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, "अब्बा जान और हमें क्या चाहिए? देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस हम जाएँगे और अपने अहल-वयाल के लिए और गल्ला लेकर आएँगे। अपने भाई की हिफाज़त भी करेंगे और एक बार शत्तर और ज़्यादा लेके आएँगे। इतने गल्ले का इज़ाफ़ा आसानी के साथ हो जाएगा।" इनके बाप ने कहा, "मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूँगा, जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास ज़रूर वापस लेके आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ।" ठीक है ना? फिर वो उनको अहद पैमान देते हैं, उनसे अल्लाह का वादा करते हैं, फिर वो उनको ज़ाहिर है वो नहीं देते तो फिर उन्होंने कह दिया था कि मेरे पास नहीं आना वापस, तो जाना भी ज़रूरी था, ज़ाहिर है कुछ 1 आध साल तक का गल्ला होगा, 1 आध साल में वो गल्ला खत्म हो गया होगा, उनको फिर गल्ले की ज़रूरत पड़ी होगी, कहर चल रहा था। तो लिया इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने-अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, "देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है।" फिर उसने कहा, "मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो, इसी पर भरोसा करना।" अब उन्हें जब अहद-ओ-पैमान ले लिए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को एक तदबीर की। अब एक तदबीर थी ये, कि उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग एक जत्था हो,
11-12 तुम लोग का जत्था हो, और ऐसा ना हो कि तुम जो एक साथ दाखिल हो तो लोग तुम्हें चोर समझ लें। उनके दिल में ये एक खटक आई और तुम्हें पकड़ लें, ठीक है ना? और तुम अलग-अलग दरवाज़ों से जाना, एक दरवाज़े से मत जाना, अलग-अलग दरवाज़ों से जाना, ताकि लोग तुम्हें देखकर वो ना करें। और बाद लोग ये कहते हैं कि तुम एक जत्थे में जाओगे तो तुम्हें नज़र ना लग जाए, तुम इतने सारे भाई हो। तो मुख्तलिफ लोगों ने, लेकिन मुझे जो समझ में आया, जो है आगे जो वाक़यात आ रहे हैं उससे यही पता चलता है कि इनको फिर चोर समझा गया, ठीक है ना? तो उनके दिल में एक खटक थी कि अलग-अलग दरवाज़ों से जाओ, उन्हें तदबीर दे दी। तो मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता, हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पे भरोसा करे। तो अल्लाह ताला हमने जो है अल्लाह ही पे भरोसा करना है हर मामले पे। हमें भी यही यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, हमें अपनी जो है अल्लाह ताला से हमें अपनी की रस्सी को अपने पकड़ के रखना है। अल्लाह ताला की ज़ात से हमें अपना ताल्लुक उस्तवार रखना है, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है ना? तो कहते हैं ना, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं अल्लाह ही मुझे काफ़ी है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पे मैंने तवक्कुल किया, वही अर्श अज़ीम का रब है। तो ये है भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे, वो आपके लिए काफ़ी हो जाए। और वाक़या भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफ़र्रिक़ दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो उसकी ये एहतियाती तदाबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी, उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के हुज़ूर पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। अब तू इन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते हैं। इन्हें खामोशी से बुला के उनको बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब जो मामलात भी होंगे तुम बीच में बोलना नहीं, ठीक है ना? खामोश रहना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इन भाइयों का सामान लदवाने लगा, तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। यानी वो सोने का प्याला होगा, ठीक है ना? वो बादशाह का प्याला था, सोने का होगा। तो फिर एक पुकारने वाले ने, मेजरिंग कप था वो। तो फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, "ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो।" यानी इसी चीज़ से बचाने के लिए किया था ना, और फिर लग गया इश्तिहार चोर का। "ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो।" उन्होंने पलटकर पूछा, "तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई?" सरकारी मुलाज़िमों ने कहा, "बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता।" और उनके सेक्रेटरी ने कहा, "जो शख्स लाकर देगा, उसके लिए एक बारिश-अतर इनाम है। इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ।" इन भाइयों ने कहा, "खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फ़साद करने नहीं आए हैं और हम चोरियाँ करने वाले लोग नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है?" उन्होंने कहा, "उसकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले, वो आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है।" कितनी खूबसूरत बात। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चोर की सज़ा जो होगी मैं दे दूँगा। ठीक है? उन्हें अपने जो उनके जो कवानीन में जो चोर की सज़ा थी वो उनको पता थी, और उन्होंने उनके मुँह से ये बात कहलवाई कि चोर की सज़ा क्या होगी, ताकि उनको पहले से पता रहे कि चोर की सज़ा क्या है। यानी जिसके पास से बरामद हो उसको आप उसके रख लें अपने पास, ठीक है ना? तो उनकी बात उन्हीं पे वो कर दी। अच्छा, तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है? उन्होंने कहा कि उसकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले वही अपनी सज़ा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की। फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। ये अल्लाह ही ताला की हिकमत चल रही थी, और कर वो रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन जो अल्लाह की मतलब तदबीर थी, उसी के साथ-साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम काम कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून के मुताबिक अपने भाई को पकड़ता। तो उन्हीं के कवानीन के तहत पकड़ा, ठीक है ना? इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। अल्लाह उनकी उनकी फ़हम फ़रासत की तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे अल्लाह चाह रहा था वो वैसे ही कर रहे थे काम, ठीक है ना? और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है, बेशक। इन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं। इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। देखिए कैसे खराब लोग थे कि उन्होंने मुँह दर मुँह यूसुफ इस्लाम के झूठ कहना भी वो ने किया। कि उन्होंने कहा कि इनका भाई जो है यूसुफ भी चोरी कर चुका है, अगर इसने चोरी की तो कोई बड़ी बात नहीं। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गया, हकीकत इन पर ना खोली, बस ज़ेरे लब इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुँह दर मुँह मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। यानी अपने आप को बरीउस ज़मा करने के लिए अपने भाई पे भी ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा, "ए सरदार ज़ी इख्तिदार अज़ीज़,
इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, यानी बिन्यामीन यानी कि जो सगे भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के। इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा, पनाह बा खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है, उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद व पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। ये वही बड़ा भाई था जिसने कहा था कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि किसी कुएं में फेंक दो ताकि कोई आके कोई काफिला आए उसको निकाल के ले जाए। अब वो यहाँ पर वो यानी उसके अंदर कुछ जमीर था, ठीक है, वो थोड़ा सा नेक इंसान था। अब वो अटक गया वहां पे, कहेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे, यानी मुझे मौत ही आ जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगहबानी तो हम ना कर सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लिए जहाँ हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। अरे उनको तो इतना पता ही नहीं था ना याकूब अलैहिस्सलाम को पीछे मामलात क्या चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुमने फिर वही काम किया जो तुम पहले कर चुकी हो, और तुम फिर ऐसी ही बात मेरे लिए लेकर आ गए हो। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या बईद है कि अल्लाह इन सबको मुझसे ला मिलाए, यानी वो अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हुए। हालांकि गम में उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी याकूब अलैहिस्सलाम की, रो रो के। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उससे वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, ठीक है ना, गम में। लेकिन गम ये नहीं होता कि गम में जो है वो अल्लाह की इबादत करना छोड़ दियो या दूसरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना छोड़ दिया। सारे काम वो कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में और जब एक इंसान को पता हो, एक होता है ना इंसान जब मर जाए तो आपको इंसान को सब्र आ जाता है कि चलो मर गया। लेकिन एक इंसान अगर जिंदा हो और उसका पता भी ना हो कि वो कहाँ है, किस हाल में है, तो बंदा जो है वो फिर पूरी जिंदगी तड़पता रहता है। तो यही हाल याकूब अलैहिस्सलाम का था। हालांकि वो नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये खोली नहीं थी ये बात कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ है और किस हाल में, तो वो तड़पते रहे थे उनके लिए। अब ज़ाहिर जब दूसरे बेटे का मामला हुआ तो भी उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश हो गई। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने गम और अलम की फरियाद जो है मैं अल्लाह से करता हूँ, ठीक है ना। तो वही अब मेरी इस मुश्किल को वही आसान करेगा, इतना लंबा अरसा था, जाहिर सी बात है। तो बईद है कि अल्लाह इन सबको मुझसे ला मिलाए, और वो सब कुछ जानता है, उसके उसके सब काम हिकमत हिकमत पर मबनी है, ठीक है। फिर वो इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया, कहने लगा, हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि इसके गम में अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान को हलाक कर डालेंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो, यानी मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है, गम भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद भी, यानी कि वो एक इतना अरसा हो गया ज़ाहिर गम करते हुए, और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी अगर आप देखें। तो अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। जब ये लोग मिस्र जाके यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि ए सरदार बाइक़्तिदार, हम और हमारे अहलो अयाल सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं। हम कुछ हकीर से पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और हमको खैरात दें। यानी कि आप खैरात दें से मुराद ये कि हमें एक्स्ट्रा दे दें। हम आप ज़ाहिर पूँजी ख़त्म हो गई थी उनके पास, उन्होंने कहा हमें एक्स्ट्रा दे दें। अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। ये सुनकर यूसुफ से ना रहा गया, उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ उसके भाई के साथ क्या किया था? क्या वक़्त होगा अगर आप सोचें कि यू पुट योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ याकूब अलैहि सलाम एंड यूसुफ अलैहि सलाम, कि आप उस कंडीशन में देखिए, अगर आपको देखेंगे क्या मामला हुआ होगा, ठीक है ना? तो तुमको ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे। और ये कह रहे हैं कि जबकि तुम नादान थे, शैतान ने तुम्हें बहका दिया था, यानी कोई गुस्सा भी नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें शैतान ने बहका दिया था। वो चौंक कर बोले, हाय, क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। हकीकत ये कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। क्या वो वक़्त होगा और कितनी शर्मिंदगी हुई होगी उन भाइयों को, जो मुँह दर मुँह जो है वो आखिर तक उन पे इल्ज़ाम लगाते रहे और जिन्होंने उनके साथ कितना बुरा किया। उन्होंने कहा, बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फ़ज़ीलत बख्शी
اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان کی آپ فیاضی دیکھیں، ان کی آپ رحم دلی دیکھیں، ان کا آپ یہ دیکھیں کہ کتنے رحم دل تھے اور کتنا کھلا دل تھا ان کا، کہ انہوں نے جو ہے ایک لمحہ نہیں لگایا ان کو انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کھلے دل سے جو ہے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ پھر انہوں نے آگے یہی کہا کہ شیطان کا کام تھا جو اس نے ہمارے اور تمہارے درمیان فساد ڈلوا دیا۔ تو جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھو کیسی لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ بھائی ان کے سارے، پرانے خبت میں پڑے یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے کے، اور ان کو خوشبو پہنچا دی۔ اور خوشبو کیسے آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ خوشبو جو ہے وہ اللہ نے پہنچا دی، ان کے کرتے کی خوشبو یوسف علیہ السلام تک۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکشک اس کی بینائی اونٹ کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ معاملات ان کو پتا تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر وہ خواب کی جو تعبیر تھی ان کو پتا تھی، تو وہ اس وجہ سے ان کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ معاملات ہو کیا رہے ہیں پیچھے۔ تو سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے بے شک۔ پر پھر دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ یعنی سرحد پر جب وہ آئے فلسطین سے سرحد کی طرف جب آئے تو پھر وہ کسی سواری میں ہوں گے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے جو اپنے والدین کو اپنے ساتھ اپنی سواری میں بٹھا دیا اور باقی لوگوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، سجدہ تعظیمی۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میں اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان یہ کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی اس میں بھی یعنی اتنے زیادہ وہ آزمائشوں سے گزر کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی تھا جس نے اتنی بہتر تدبیر کے ذریعے جو ہماری چیزوں کو کس طرح کہاں سے کہاں ملایا اور ہم سب کو نہ ملایا۔ اور پھر سورج کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ چاند کون تھی؟ ان کی والدہ۔ اور باقی 11 سٹار کون تھے؟ ان کے 11 بھائی جو ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ تھی ان کے خواب کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً جو ہے 30 یا 35 سال کی کا جو ایک لمبا عرصہ تھا اس میں جو ہے تقریباً 30 سال لگے اس میں پورا ہوا۔ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ بہت سارے واقعہ زندگی میں انسان کے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کو پیچھے دیکھیں اور آگے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے مطلب ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واقعی میں یہ کیسے ہو گئے تھے یہ واقعات، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کس طرح سے ایک واقعے کو دوسرے واقعات میں ملا کر کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان پوری زندگی پر اپنی نظر دوڑائے اور تدبر کی نگاہ سے اپنی زندگی پہ ہی بندہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کے کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح بعض دفعہ انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے، بعض دفعہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اے رب تو نے پھر کیا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر انجام کا مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ بھی دعا ہے یوسف علیہ السلام کی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جو ہم مانگتے بھی ہیں دعا صبح شام کی دعاؤں میں تو مانگتی ہوں۔ اور یہ کہ نماز کے بعد تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم اس کو پڑھنا چاہیے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔
یعنی اب آپ نے یہ قصہ بھی ان کو بیان کر دیا پورا منوان، لیکن جو نہیں ماننے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نہیں مان کر دیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پہ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسا ماننا کیا ہوا اللہ کو کہ جب اس کے ساتھ دوسروں کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے اللہ پہ آپ پراپر بلیو ہی نہیں کر رہے۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے، اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ جو حکمت سے بھری باتیں بتا رہے ہیں، قصے بھی سنا رہے ہیں، ان کے اندر بھی کتنی حکمت ہے، کتنے اندر اس کے اندر لیسن ہے، کیا تم اب بھی نہیں سنو گے؟ تو کیا اب بھی تم سبق نہیں لوگے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پہ سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ہمارا ان قصوں میں جی یہ جو مطلب 11 بھائی تھے، جو 12 قبیلوں کا ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وہ انہی کے اولادیں تھیں آگے سے؟ جی جی بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل کہلائی نا ہاں، پھر آگے بنی جا کے۔ اسرائیل کہلایا نا، تو وہ 12 قبیلوں کا جو ذکر ہوا سب کا اس میں نا، جی جی قصے میں۔ یہ اچھا، تو اسرائیل، وہی اسرائیل یعقوب ہاں، میں پہلے بھی بتایا تھا، اسرائیل جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کا یعقوب لقب علیہ تھا، السلام کا تھا، ہاں تو صحیح۔ انہی کے بچے پھر تو بنی اسرائیل کہلائے۔ ہاں ہاں، تو انہی کی آگے سے نسل ہوں گی نا، یہ آگے نسل جو انہی کی، یہودی عیسائی جو بھی انہی کی نسل سے ہیں سارے نا، یہی ہوں، ہے۔ اچھا چلو، سوری Yes، کرپشن۔ کوئی بات۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کتنی خوبصورت تھی، مجھے بس میں چاہ رہی تھی کہ سب اس کو سنیں، کیونکہ ہمارے یہاں اتنے قصے جو ہیں وہ غلط بیان ہو گئے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ لوگ اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کتنی پاکیزہ، کتنی بزرگ رکھنے والی جو ان کی شان تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی پاکی بیان کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نالج کی تعریف کی، کہ اب وہ ہمارے مطلب ان کے نالج جو وہ کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہماری تدبیر تھی ساری جو وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو جو اللہ چاہ رہا تھا وہ اسی کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے کہ اللہ نے نالج کتنی زیادہ ان کو حکمت فراست کتنی زیادہ دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ ہی کی دین ہے، اور تعریف بھی اللہ ہی کرا، دی بھی اللہ نے اور تعریف بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ جس کو دیتا، آپ دیکھیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوبلسٹ مین ہے، کہ اس لیے کہ وہ چار جنریشنز کے اندر آئے ہیں، کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر جو ہے یوسف علیہ السلام۔ تو 4 پروفٹس کی جنریشنز کے اندر وہ آئے، تو اس لیے ان کو نوبل مین کا ان کو خطاب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبل مین ہے۔ تو آج ان کی شخصیت کو ان کی اپنی کتابوں میں ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تورات کے اندر اور تلمود اور بائبل جو ہے اس پر ذکر، آپ دیکھیں ان کو ذکر کو جو ہے خراب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اتنی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے بعد میں جو ہے اس کو جوان کر دیا گیا زلیخا کو، اور پھر جوانی اس کی پلٹ آئی اور پھر اس کی شادی ہو گئی، تو بس استغفار، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، اور یہی جو ہے پھر بعد میں انہی کتابوں سے، بنی اسرائیل کی کتابوں سے ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھتی گئی، اور آپ نے بھی سنی ہوں گی، سب نے سنی ہوں گی زلیخا جو انہی کی تاریخ میں نام ہوگا، قرآن کے اندر کوئی ایسا نام نہیں، وہ بد کردار عورت تھی وہ۔ کوئی ان کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں تو، رائٹ؟ کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ بد کردار عورت تھی نا۔ بد کردار عورت کا ایک پاک باز انسان کے ساتھ، ایک نبی کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور جبکہ اس نے اپنی بد کرداری کا جو ہے وہ کو کہہ دیا تھا کہ ہاں میں ہی تھی وہ، اور جو شخص جو ہے اپنی بد کرداری کو خود سب کے سامنے آیا کر رہا ہے کہ وہ میں ہی تھی جس نے جو ہے ان کو اکسایا تھا غلط کام کے اوپر، جب بادشاہ پوچھتا ہے تو وہ جو اتنا بد کردار آدمی ہے اس کو اتنے بڑے نیک آدمی کے ساتھ ملا دینا،
میں تو اپنی مطلب اپنے مسلمانوں کے اوپر یہ بات میں کہتی ہوں کہ کس طرح ایسی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ غلط باتوں کو جو ہے غلط باتوں کو ایکسیپٹ کرنا، اس کا مطلب ہے ہم بھی وہی یہودی عیسائیوں والی حرکت کر رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ شراب میں دھت رہتے تھے. لوط علیہ السلام کو کے لیے بھی انہوں نے اتنی گندی باتیں یوز کی ہوئی ہیں. تو مطلب اپنے نبیوں نے، جنہوں نے ان کو پاکیزگی کا پیغام دیا، جنہوں نے اچھائی کی تعلیم دی، جنہوں نے جو خود شراب سے، پورک سے، ان چیزوں سے الگ رہے، انہوں نے وہی چیزیں جو ہیں وہی چیزوں میں ان کو انوالو کیا ہے اپنے نبیوں کو. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے الزام نہ لگایا ہو، گندگی کا الزام نہ لگایا ہو، زنا کا، شراب کا، بدکاری کا. یہ ہیں وہ لوگ جبھی ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، بنی اسرائیل کی، یہودیوں پہ اسپیشلی، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اور نہ صرف چھوڑا بلکہ قتل بھی کیا اپنے انبیاء کو. تو اسی لیے جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب ان کے سامنے یہ ساری باتیں کھولی تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے. قرآن نے تو ہر چیز ان کی کھول کے رکھ دی. منافقوں کو کھولا ہے قرآن نے، بنی اسرائیل کو کی پوری تاریخ کھول کے رکھ دی قرآن نے. تو اس لیے جو ہے وہ جب ان کو ان کی چیزیں کھلتی تھی تو وہ اور وہ جاتے تھے نبی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. تو بتانا مقصد یہی تھا کہ ہمیں قرآن کو جو ہے پورے غور و فکر سے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں کسی ایسی بات کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے جو قرآن کے اگینسٹ جاری ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جو ہیں اسلام میں جو ہے وہ دین کے اگینسٹ رائز ہو گئی، اور اس کو ہم نے اتنا زیادہ مطلب ان کو دین بنا کے جو ہم اس کو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو قرآن پڑھنا جو ہے وہ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور بار بار پڑھیں. یہ قرآن جو ہے نا، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، بار بار عمل کرنے والی چیز. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کے ہم اس کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں پہ اس کو نافذ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچے اکثر پروفٹس کی موویز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ زیادہ تر بائبل کی سٹوریز پہ بنی ہوتی ہیں، اور ان میں ٹوٹلی ایون مسلمان بھی دکھائے ہوتے ہیں. وہ سارے جو ان کے ببلیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے دکھاتے ہیں، اور بچے یہی سمجھتے ہیں. ان کو ایک لو سٹوری بنا دیا داؤد علیہ السلام کو، یہ دکھا دیا کہ ان کو اپنے جنرل کی بیوی کے غلط ہے نا، اوپر بہت زیادہ غلط. وہ کہتے ہیں نا اسرائیلی روایات جو آ گئی ہیں ساری، وہ اتنی مطلب اس جی. طرح کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے تو کہ اپنے اپنے نبی بچوں کے کو امیج ہم خراب کیے ہوئے. بالکل بالکل. اور اس میں بھی میں نے یوسف علیہ السلام کی بھی دیکھی تھی، اس میں بھی انہوں نے اینڈ میں یہی کیا ہے کہ وہ اس نے وہ جوان ہو گئی زلیخا، جی اور صحیح ہو گئی، بالکل سیدھی ہو گئی، رائے راست پہ آ گئی، اور بالکل اس نے اپنی توبہ کر لی. تو یہ تو ان کی اپنی مطلب بائبل کی سٹوریز ہیں جو انہوں نے اس کے اندر ڈال دی. لیکن لوگ قرآن دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پروفٹ کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ہمیں بہت کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ بائبل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ قرآن کی اس سے مختلف ہے، اور آپ کو صرف قرآنی سٹوریز پہ یقین رکھنا ہے جو پروفٹس کی جو قرآن میں بتائی گئی. ہاں، اور پھر یہ کہ پہلے آپ ان کو صحیح نالج وہ دیکھیں بھی. اگر ہم بھی دیکھ رہے تو ہمیں صحیح نالج پہلے پتہ ہونی چاہیے، تو تاکہ بچوں کو بھی کلیریفیکیشن ہوگا. وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو بچوں کو صحیح اور غلط کا پتہ کرنا آنا چاہیے، کہ ان کو اتنی نالج ہونی چاہیے. پروفٹس کے واقعات اتنے اچھے انہوں نے پڑھے ہونے چاہیے کہ وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا اس کو وہ ریلیٹ کر سکیں اس چیز سے، کہ ان کو بھی صحیح غلط کا پتہ ہونا چاہیے. کہ بچوں کو جب ہی شروع سے ہم یہ پروفٹس کی کہانیاں شروع سے اسٹوریز اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بچے جو ہے اگر آگے جا کے ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں قرآن کے مطابق. تو ہم جب MCLA کی کلاسز دیتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں تو بچوں کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ بچے سیکھیں ان چیزوں کو. تو ایسا نہ ہو کہ وہ جی سدرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. ایکچولی میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ وہ نارملی جو کیا بولتے ہیں جو کارٹون سٹائل میں پروفٹ کی سٹوریز رہتے ہیں، وہ آئی تھنک بائبل کے اکارڈنگ رہتے ہیں موسٹلی. جی زیادہ تر. اینڈ جو جیسا اسکالرس کے رہتے ہیں نا، جیسے مفتی منگ کا ایک سیریز ہے اسٹوریز آف دا پروفٹ بول کر، اس میں بہت سارے پروفٹس کے بارے میں اینڈ اکارڈنگ ٹو قرآن پورے ان لوگ کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہے اسٹوریز. ہاں وہ ہے، لیکن وہ اچھی چیزیں بھی ہیں، مطلب اچھی سیریز بھی ہیں. میں آپ لوگوں کو شیئر بھی کر دوں گی. اچھی سیریز بھی ہیں پروفٹ کی جو مطلب مسلم لوگوں کی طرف سے بنی ہوئی ہیں. I mean according to the Quran and Sunnah ہے بہت قرآن، سارے. جی اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، وہ دکھانی چاہیے بچوں کو کہ نا اصل اسٹوریز جو ہیں جو بعض بچارے مسلم لوگوں نے بھی، مسلم آرگنائزیشن سے بھی بنائی ہوئی ہیں وہ اسٹوریز. تو بچوں کو بیسیکلی پھر وہ دکھانی چاہیے پہلے.
اور بڑے ہوकर देखिए अगर हम देख रहे हैं ना तो हम जैसे हमें आप है, आपको नॉलेज है, सब पता है, तो हम देखेंगे तो हमें पता होगा कि ये चीज़ कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। लेकिन बच्चों के ज़हन मासूम होते हैं ना, अभी उनको कुछ पता नहीं होता। अगर वो इस तरह की चीज़ें पहले ही देखेंगे, तो उनकी दिमाग में जो पहली चीज़ जाएगी वो वही होगी जो वो देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले बच्चों को जो है आप सही उनकी जो उनको सही नॉलेज दें चीज़ों की। बेहतर ये है। जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रुबीना। इंशाल्लाह देखते हैं कि हमें कोई ऐसी मिल जाती है तो हम आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह सीरीज़। जी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो आप चाहते हैं कंटिन्यू करूँ या मैं ख़त्म कर दूँ तो आप मुझे बता दें ताकि फिर मैं उसी लिहाज़ से फिर उसको छोड़ देती हूँ, या मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। बैठना चाहते हैं तो। कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट तक कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर क्योंकि कुरान का भी हमारा थोड़ा-सा वो हो जाएगा कि हम इसको मैं रीड ही करूँगी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आगे पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बस सूरह राद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सर नासि ला युमिनून। रात का मतलब होता है कड़क, ठीक है ना? अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयत हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हों, फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ। तो हमने ये कल भी बात किया था कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा कर दिया, ठीक है? और 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा करने का मकसद ये है कि वो हमारे 6 दिन नहीं हैं, वो 6 अदवार हैं। और ये भी मैंने कल बताया था कि वो अल्लाह ताला क्या हमारे यहाँ के 50,000 साल या अल्लाह ताला के कौल के मुताबिक हमारे यहाँ का 1,000 साल जो है वो अल्लाह ताला के 1 दिन के बराबर है, ठीक है? तो अल्लाह ताला यानी कि हमारे कितने भी हमारे लाखों साल समझ लें, करोड़ों साल जो हैं वो लगे होंगे ज़मीन और आसमान को बनने के लिए। क्योंकि ज़मीन और आसमान पहले धुआँ थे, फिर सारे बिग बैंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो फिर वो एक धमाका हुआ, उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं वो सेपरेट होती चली गईं, फिर अपने ज़ाहिर है जो कशिश के तहत जो है वो चीज़ें जो हैं वो जिस तरह उन्होंने अपनी कुव्वत कशिश के तहत जिस तरह उनको अपना सेपरेट होना था वो होती चली गई और होती चली जा रही है। कायनात तो फैलती चली जा रही है और सब अल्लाह के हुक्म से अगर आप देखें। फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि आ जाओ फर्माबरदारों की तरह, तो वो फर्माबरदारों की तरह आ गए ज़मीन और आसमान। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है पूरी कायनात को बनाने में एक टाइम लगा, लेकिन वो अल्लाह के हिसाब से वो 6 दिन ही थे। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों को जिस तरह पैदा किया तो हमें कोई उसमें पिलर नज़र नहीं आती। जैसे हम अपनी छत बनाते हैं तो हमें पिलर नज़र आते हैं ना, तो लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए आसमान बनाया है और कितना वास्ट है। देखिए उसमें कोई पिलर वो अननोन पिलर हैं। यानी उसमें ऐसी कशिशें हैं जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। जो गैलेक्सीज़ हैं वो देखें ना वो भी या फिर ये अपने-अपने ऑर्बिट्स में जा रही हैं, तो कोई कशिश है जिसके तहत जो है चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर कायम हैं। ठीक है ना? आसमान और ज़मीन जो है अपनी-अपनी जगह पर कायम है। फिर वो अपने तख्ते सल्तनत पे जलवा फरमा हुआ। उसने आफ़ताब और माहताब को एक कानून का पाबंद बनाया है। यानी अब सुबह आता है सूरज जो है वो अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे सेट होता है, फिर सा इस तरह चाँद निकलता है अपने टाइम पे, दिन आ रहा है, रात आ रही है, सबकी अपने टाइमिंग्स हैं। इस सारे निज़ाम की एक हर चीज़ एक वक़्त मुकर्रर के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ खोल-खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। ये निशानियाँ क्यों अल्लाह ताला बता रहा है ताकि उन्हें ये हमें यकीन हो कि हमें जिस तरह ये निशानियाँ जो हैं वो आ रही जा रही हैं, उस तरह एक वक़्त आएगा जिसमें इन तमाम निशानियों को अल्लाह ताला जो है पैबंद खाक कर देगा और हमें अल्लाह ताला के पास लौट कर जाना है। वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खोटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिया। पहाड़ क्यों बनाए हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन पर? ताकि ज़मीन बैलेंस रहे, वरना ज़मीन जो थी वो ढुलक जाती। तो अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़ बनाने का मकसद ये है कि जितना पहाड़ ऊपर उससे कई गुना पहाड़ जो है वो नीचे है। ताकि ज़मीन जो है वो ढुलक ना जाए, ज़मीन जो है वो हमें लेकर जो है वो डोलने ना लगे। तो इसमें पहाड़ों के खोटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए और वही इन पर रात तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र से काम लेते हैं। यानी एक ही पानी है आप देखें अगर अल्लाह ताला देखें कि अल्लाह ने एक ही पानी बनाया लेकिन उससे हर तरह की मखलूक उग रही है। और उसी से जो है जो भी सब्जियाँ उग रही हैं, जो भी फल उग रहे हैं, तो हर किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें एक ही पानी से उग रही हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी को हमने मज़े में कम कर दिया, किसी को हमने ज़्यादा कर दिया है, लेकिन सबको पानी एक ही सैराब करता है। और देखो ज़मीन में अलग-अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक-दूसरे से मुत्तसिल वाक़े हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त हैं,
जिनमें से कुछ अखेरे हैं, कुछ दोहरे हैं, सबको एक ही पानी शराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बनाते हैं, किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएँगे, तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएँगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ़्र किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तौक क्यों पड़े हुए हैं गर्दनों में? तकब्बुर की वजह से, ना मानने की वजह से उनकी गर्दनें अकड़ी रहती हैं। और बाद लोग जो होंगे जब वहाँ पर बुलाए जाएँगे क़यामत के दिन कि सजदा करो, तो सजदा नहीं कर पाएँगे। इसलिए कि दुनिया में भी उनकी गर्दनें जो अकड़ी रहती थी, तो क़यामत के दिन वो सजदा नहीं कर पाएँगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, यानी कहते थे कयामत ले आओ हमारे ऊपर, आसमान को गिरा दो हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हालाँकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं, उन पर अल्लाह के अज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुज़र चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरे रब लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्म-पोशी से काम लेता है और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला है। जैसे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, तो उनके भाइयों ने कितनी ज़्यादती की। तो अल्लाह चाहता तो उनको उसी वक़्त सज़ा दे देता। कितना मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल मासूम थे। वो मतलब आप ये देखें और अपने बाप को भी उन्होंने कितनी अज़ियत और तकलीफ़ में रखा इतने अरसे तक। देखिए अल्लाह चाहता तो उनको सज़ा देता, लेकिन देखें एक वक़्त तक अल्लाह ताला ने मतलब उनको छोड़े रखा। और बाद में भी जो है उनके लिए माफ़ी जब उन्होंने माफ़ी माँगी तो उनको माफ़ी दे दी गई। तो ये अल्लाह ताला ने जो है ना रहम और करम का शेवा अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है। तो अब जब अल्लाह ताला का मैं एक आलिम का आज सुन रही थी, एक स्कॉलर का, तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला कहार भी है, ग़ज़बनाक भी है, सब कुछ अल्लाह ताला के हम नाम पढ़ते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहीम है। तो अल्लाह का इंट्रोडक्शन जो है वो रहमान और रहीम के नाम से, ना कि ग़ज़ब के नाम से। तो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, इतने रहीम है। और दूसरी बात ये मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह ताला हमें जहन्नम से डराते रहते हैं ना कि जहन्नम में डाल दिए जाओगे, जहन्नम में डाल दिए जाओगे, ठीक है ना? कहेंगे जैसे एक माँ एक बच्चा बहुत तंग करता है तो वो कहती है कि देखो तुम्हारा बाप आ गया, तुम्हें पिटवाऊँगी। तो क्या कितने बार पिटवाया, कितने बार उसने टाँगें तुड़वाई हैं अपने बच्चे की, ठीक है ना? नहीं तुड़वाती ना वो। तो इसी तरह अल्लाह ताला से जहन्नम से डराते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम डर जाएँ। अल्लाह ताला किसी को भी नहीं चाहता कि वो जहन्नम में डाल दे। तो मुझे उनकी बातें बड़ी खूबसूरत लगी सुन के, मैंने कहा हाँ, वाक़ई अल्लाह ताला सिर्फ़ डराते, और डरने का हक़ तो सब, हम जहन्नम से भी हम ना डरें। डरने का सबसे ज़्यादा हक़ जो है हमें अल्लाह ताला से है। अल्लाह से डरेंगे तो आप ही बच जाएँगे, ये जहन्नम, दोज़ख तो बाद की चीज़ें हैं। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी कि उससे शर्म की जाए, उससे डरा जाए। ये लोग जिन्हें तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं कि इस शख़्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज़ खबरदार कर देने वाले और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। बेशक अल्लाह एक-एक खामने के पेट से वाकिफ़ है। जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उसमें कमी-पेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिक़दार मुकर्रर है। यानी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उस माँ के पेट में जो है वो मतलब क्या मतलब बन रहा है और कितनी कमी हो रही है, कितनी ज़्यादती हो रही है, अल्लाह बेहतर जान रहा होता है कि किस-किस लिहाज़ से उसमें चेंजेज़ आ रही हैं। हर चीज़ की यहाँ उसके यहाँ एक मिक़दार मुकर्रर है। वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है। अल्लाह कहता है ना कि हम देख के चीज़ें नाज़िल करते हैं कि कितनी चीज़ कितने वक़्त में नाज़िल करनी चाहिए। अगर हम सारी की सारी चीज़ें एक साथ उतार देते, तो क्या होता है इस दुनिया का हाल? कि सारा का सारा चीज़ें एक वक़्त में, लेकिन अल्लाह ताला देख कर एक मिक़दार के मुताबिक जो है हर चीज़ को उतार रहा होता है। वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है, वो बुज़ुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख़्वाह ज़ोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, इसके लिए सब यकसा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, उसने आगे पीछे हमारे एंजल्स लगाए हुए हैं। वरना इंसान की औकात नहीं है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा ले। आप देखें कि बैठे-बैठे भी इंसान मर जाता है। एक ज़रा-सा पता ही नहीं चलता कि एक ज़रा-सा कुछ हुआ और वो मर गया। और बाज़ दफ़ा बड़े-बड़े हादसात होते हैं और इंसान उसमें बच जाता है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अल्लाह ही है जो जिसने तुम्हारी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया हुआ है, और जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है वो तुम्हारी हिफ़ाज़त करता रहेगा। और उसकी हिफ़ाज़त करने वाले जो हैं ज़मीन में उतारे हुए हैं। हर जगह फ़रिश्ते हैं जो हमारी हिफ़ाज़त के लिए मौजूद हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती। ये अल्लाह की सुन्नत है। तब कौम खुद अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं होगी तो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी कौम को नहीं कहेगा कि सुधर जा। और अल्लाह ताला कभी भी अपना एनफोर्स करके जो है हुक्म नाफ़िज़ नहीं करता। फ़ोर्सफुली अल्लाह ताला अपने हुक्म को नाफ़िज़ नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है कि इसको अल्लाह ताला ने चॉइसेस दी हुई हैं कि अपनी चॉइसेस के ज़रिए ही ये इस चीज़ों को पहचानेंगे, चाहे वो गलत हो या वो सही हो। ठीक है? अगर कोई कौम उसको पहचान लेती है, अपनी इस्लाह कर लेती है, तो अल्लाह का वादा उनके साथ है।
اور اگر اپنی اصلاح نہیں کرتی تو تباہی اور بربادی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہی ہے جو ہمارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی۔ یہ نا بجلیاں رات، اس میں حکم آیت خوفا والبرق هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، بارش کی آواز، تھنڈر کی آواز جو آتی ہے اس میں بھی اللہ کی پاکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ سمندر کی جو لہریں وہ ان کی جو آوازیں آتی ہیں اس کی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ پرندے چہچہا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، آبشاریں گر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت وہ آوازیں ہوتی ہیں۔ نیچر کو جائیں، نیچر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی نیچر کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ جو آرٹیفیشل جو بنائی ہوئی اس میں کتنا فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مطلب بارشوں کو جو کسی کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے، انہی بارشوں اور کڑک کو جو ہے کسی کے لیے نقصان بنا دیتا ہے۔ اور ظاہر اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی بے خوف نہ رہیں جو اللہ کے معاملے میں لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، یا یہ بجلی جو ہے وہ ان پہ بھی گر سکتی ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، بے شک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں کیوں دیکھیں کتنی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں، ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم یہ مان لو کہ یہ پھر پکارنا جو ہے وہ اسی کو برحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ اب لوگ جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ کبھی کڑا پہن لیا، جو کبھی تعویذ پہن لیا، کبھی ٹکا لگا لیا، جی کس لیے لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا ہے کہ ہمارے بچے سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے، یہ دھاگا گلے میں ڈال لیا ہے یہ بچا لے گا۔ تو یہ کیا چیز، مطلب یہ دنیا کی ان چیزوں پر بھروسہ کر لیا ہے، جو جس کو پکارنا ہے، جس سے مانگنا ہے، اس کو چھوڑ کے تم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہ دھاگے کیا بچائیں گے، تعویذ کیا بچائیں گے انسان کو؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی۔ اگر اچھائی دینی ہے تو بھی اللہ نے دینی ہے، برائی دینی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ جب ہم انسان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز ہماری کرنے والا اللہ تعالیٰ، تو پکارنا بھی اسی کو برحق ہے۔ رہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ جس طرح پانی جو ہے وہ کھڑے کھڑے ہمارے منہ میں نہیں آ سکتا، اس طرح ہم غیر اللہ سے پکار رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی بیکار ہیں، کچھ نہیں وہ اثر کریں گی، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اس طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یعنی انسان جھکے نہ جھکے، مطلب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے سوائے انسان کے، اور انسان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ انسان کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اتنا ناشکر ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کی پاکی اور اس کی کبریائی کو نہیں مانتا، اس کی طاقت کو نہیں مانتا۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنیاں اور تاریکیاں برابر ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ یعنی بتائے تو صحیح کہ انہوں نے اللہ ہی کی طرح کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑے مطلب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ انسان تو مطلب اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے آگے بے بس ہے۔ تو کیا ان کے جو جن کو شریک مان رہے ہیں کہ کیا وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ کیا وہ کچھ کر کے دکھایا جس کی بیس پر جو ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پہ جھاگ بھی آ گئے، ایسے جھاگ ان دھاتوں پہ بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ یعنی یہ اس دعوت کی بات کی جائے جب اسلام کی دعوت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یا کوئی بھی اسلام کی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ میں لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اگینسٹ میں زیادہ لوگ اٹھتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ندی اور نالا اپنے ظرف کے مطابق۔ تو یہ قرآن جو ہم پر نازل ہو رہا ہے، جو ہم پہ نازل ہوا ہے، تو اب ہر شخص جو ہے اس کو اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے، جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے اس قرآن کو وہ اس لحاظ سے لیتا ہے، اس لحاظ سے وہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی مخالفت میں،
तो वो मुखालफत क्या चीज़ है? वो झाग है। यानी उसको तंग करने के लिए जो लोग जो है उसको अमल करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उस दावत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो उन पर परसिक्यूशन करते हैं, उनको तंग करते हैं, वो उनको रास्ते से रोकते हैं, वो झाग की मानदिंद है। वो आपको बहुत नज़र आएगा, झाग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि झाग जो होता है वो फिर उड़ जाता है। और जो नफ़ा देने वाली चीज़ होती है वो ज़मीन के अंदर जो वो इसकी तह में जो है वो रह जाती है। और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उड़ते हैं जिन्हें ज़ेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इस मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़ा करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज़ इंसानों के नापे है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात को समझाता है। तो हर अच्छी चीज़ जो है वो ज़मीन की तह में चली जाती है। हर चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए चली जाती है। जैसे पानी है, मैन्योर है, वो क्या करती है, वो ज़मीन की तह में होता है, वो उससे क्या होता है, वो फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है? लेकिन ज़मीन के ऊपर जो गंदगी है, वो क्या होती है, आखिरकार वो ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली, उनके लिए भलाई है और जिन्होंने इसे कबूल नहीं किया, वो अगर ज़मीन की सारी दौलत लेके भी मालिक हों, इतनी और फ़राहम कर लें, तो वो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इन सबको फ़िदये में दे डालने के लिए तैयार हो जाएँगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। उनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है कि जो शख्स जो तुम्हारे रब की तरफ से इस किताब को जो उसने तुम पर नाज़िल की है, हक़ जानता है और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएँ। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं। उनका तर्ज़ अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मज़बूत बाँधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन-जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है, उन्हें बरकरार रखते हैं। तो ये उन मोमिनीन की तारीफ़ अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं, दानिशमंद लोगों की तारीफ़ फ़रमा रहे हैं कि वो जो है बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने पीछे बताई हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, वो हुकूक को पूरा करते हैं, वो हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद को पूरा करते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने अहद की पाबंदी को यहाँ पे ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह जब वो लोगों से अहद बाँधते हैं, चाहे वो लोगों से अहद बाँधते हैं, तो उसको मज़बूती के साथ बाँधते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं। और जो रवाबित है सुलह रहमी का, तो सुलह रहमी का जो हुक्म है, तो उसमें जो है आपके जो रहम के रिश्ते भी हैं और उसके अलावा जो आपके रिश्तेदारियों के, उसके बाद आपके दोस्तों के, अहबाब के, जो भी आपके जो आपस में ताल्लुकात हैं, उनको जो है आप किस तरह ताल्लुक को कायम रखते हैं, इन्हें बरकरार रखते हैं और अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। किस खौफ से? कि अल्लाह ताला जो है हमारा हम कहते हैं ना अल्लाह महासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला हमारा हिसाब-किताब आसान ले, इस डर से कि कहीं हमें अल्लाह ताला पकड़ ना ले हिसाब के अंदर। उनका हाल ये होता है कि अपनी रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं। मुश्किलात आती हैं, आज़माइशें आती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए सब्र करते हैं। हमने देखा ना नबी अभी याकूब अलैहिस्सलाम को, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह ताला ने उन पे आज़माइशें डाली, तो कैसे उन्होंने जो है सब्र किया, बेहतरीन सब्र। फिर क्या है नमाज़ कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिज़्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं। ये भी दानिशमंद लोगों की खूबी है कि जब कोई बुराई देखते हैं, तो उसको कोशिश करते हैं कि वो हाथ से दफ़ा करें। अगर हाथ से नहीं कर सकते तो फिर मुँह से नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से तो बुरा जानते ही हैं। तो आख़िरत अगर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अबदी क़यामगाह होंगे, खुद भी इनमें दाख़िल होंगे, उनके आबा-ओ-अजदाद भी और उनकी बीवियाँ और उनकी औलाद में से जो-जो साल हैं वो उनके साथ वहाँ जाएँगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तक़बाल के लिए आएँगे, उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती है। तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम उसके मुस्तहिक़ हुए हो। तो ये सब्र है बेसिकली आप देखें इन तमाम चीज़ों में सब्र है। जो चीज़ें भी अल्लाह ताला ने जिनका तकाज़ा हमसे किया है लोगों को माफ़ कर दो, लोगों के कसूर माफ़ कर दो, सुलह रहमी करो, ठीक है ना? अहद की पाबंदी करो, जितने भी मामलात हैं इन सब्र में इन तमाम चीज़ों में सब्र की ज़रूरत है। तो जो सब्र के साथ इन मामलात को करेगा तो उनके लिए वाक़ई ऐसी जन्नत है जिनका वादा अल्लाह ने अपने बंदों से किया है। बस क्या ही खूब है, क्या आख़िरत का घर रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मज़बूत बाँध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक़ हैं, उनके लिए आख़िरत में बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क की फ़राख़ी बख्शता है और जिसे चाहता है निपत अल्लाह रुज़्क देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, हालाँकि दुनिया की ज़िंदगी आख़िरत के मुकाबले में मताए क़लील के सिवा कुछ नहीं। तो ये अल्लाह की तक़सीम है और इंसान को अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि हम सबको एक जैसा रिज़्क दे देते, तो ज़मीन पर जो है फ़साद का तूफ़ान मचा देते। तो इसी लिए अल्लाह ताला ने किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है कि वो उनको आज़मा कर देखे कि कौन कैसे अमल करता है। अगर कम दिया है तो वो शुक्र करता है कि नहीं, ज़्यादा दिया है तो वो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है कि नहीं। हर शख़्स की जो है वो आज़माइश है। और अल्लाह की नज़र में दुनिया की हकीकत क्या है कि अगर हम एक उँगली डालें उसमें पानी लगे, उससे भी कम जो है अल्लाह ताला की नज़र में जो है इस दुनिया की जो हकीकत है।
मक्खी के पर से भी कम दुनिया की हकीकत है अल्लाह की नज़र में। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने नबी की दावत को मान लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। वो कहते हैं ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब भी आप पे कोई मुसीबत आती है, परेशानी होती है, तो आप किसकी तरफ लपकते हैं? अल्लाह ही की तरफ से लपकते हैं। हर मुश्किल और परेशानी के लिए अल्लाह ही के पास जो है वो हल ढूँढते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ही की याद में इंसान को इत्मीनान नसीब होता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक़ को माना और नेक अमल किए, वो खुश नसीब है, उनके लिए अच्छा अंजाम है। एक ये कहाँ तक है मैं देखूँ इसको मैं हाँ, तो 2-3 पेज हो रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया, वही मेरा मलजा व मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके ज़ोर से पहाड़ चलने लगते, या ज़मीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकल कर बोलने लगते। इस तरह की निशानियाँ दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। यानी कि वो तो अल्लाह ताला से बड़ी-बड़ी जो है किस्म की निशानियाँ कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला के लिए कोई भी निशानियाँ दिखा देना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफ़ार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं, और ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। इन निशानी ना दिखाने का मकसद भी यही है कि इनको इसी हाल में छोड़ दो। निशानी अल्लाह ताला जो बता रहा है उनको उसी पे देख के ईमान लाने दो। ठीक है ना? और अल्लाह तो चाहता तो सबको हिदायत दे देता। मकसद यही है कि वो इन चीज़ों को देखकर खुद ईमान लाएँ। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ़्र का रवैया अख्तियार किया है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई न कोई आफ़त आती रहती है, या इनके घर के करीब कहीं नाज़िल होती रहती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्ज़ी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मज़ाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकिरीन को ढील दी, आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक-एक मुतनफ़्फ़िस की कमाई पे नज़र रखता है, उसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। एक-एक मुतनफ़्फ़िस की यानी कि जो कुछ बंदा कर रहा है, छोटे लेवल पे कर रहा है या बड़े लेवल पे रखा है, हर अल्लाह कहता है ना हम हर वक़्त देखते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला बंदे के हर हाल से वाकिफ़ है। उसके मुकाबले में ये जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी इनसे कहो अगर वाक़ई वो अल्लाह के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो ज़रा उनके नाम लो, वो कौन है? क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो, जिसे अपनी ज़मीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूँ ही जो मुँह में आता है कह डालते हो? हकीकत ये है कि जिन लोगों ने दावत हक़ को मानने से इनकार किया, उनके लिए उनकी मक्कारियाँ खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी ही में अज़ाब है और आखिरत का अज़ाब इससे भी ज़्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। खुदा तरस इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसके नीचे नहरें बह रही हैं। उसके फल दायमी हैं, उसका साया लाज़वाल। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और मुनकिरीन हक़ का अंजाम ये है कि उनके लिए दोज़ख की आग है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाज़िल की है, खुश हैं। और मुख्तलिफ गिरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बाज़ बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है। उससे मना किया गया है कि किसी को उसके साथ शरीक ठहराऊँ। लिहाज़ा मैं उसी की तरफ दावत देता हूँ, उसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फ़रमान अरबी तुम पर नाज़िल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई हामी मददगार है, ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हमने बहुत से रसूल भेजे, उनको हमने बीवी-बच्चों वाला ही बनाया था। और किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह के उज़्न के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर दौर के लिए एक किताब है, अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज़ को चाहता है कायम रखता है, उम्मुल किताब उसी के पास है। ये तनसीख कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिस आयत को चाहे मनसूख कर दे और जिस आयत को चाहे रहने दे, ये अल्लाह ही की ताकत है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इनको दे रहे हैं, उसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें, या इसके ज़हूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें, बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस सरज़मीन में चले आ रहे हैं, उसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले जा रहे हैं। दायरा करने का मकसद ये है कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है और ज़मीन इन पर तंग होती जा रही है।
اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یعنی وہ ہر وہ جو علم میں راسخ ہے، جس کو کتابیں دی گئیں، اور وہ بھی جن کو اللہ نے یہ قرآن دیا، وہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ام الکتاب میں سے آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ رات تھی جو ہم نے تقریباً، یہ سب آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو میں نے اس کی زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی۔ انشاءاللہ آپ سورہ ابراہیم انشاءاللہ ہم کل سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں چلیں پھر میں اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔